تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، جواب پھر کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ تجھے ہم سے کب پیار ہے؟ تجھے تو نیند پیاری ہے، ساڑھے نہ تینوں کدوں پیار ہے، تینوں تو نیندر پیاری ہے۔ آج کر لو حضرت جی، اور کر کے دیکھو پھر ہوتا کیا ہے۔ یاری لگائیں حضرت جی، پھر دیکھو تو صحیح رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بزرگ ہیں، نکاح نہیں کیا ساری زندگی، جذب کا غلبہ رہا، استغراق، سکر کا غلبہ رہا، تو نکاح نہیں کیا ساری زندگی۔ تو ایک دن بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس میں حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جو یہاں نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں، پہلے انتقال ہو گیا، یا پہنچا نکاح کر نہیں سکا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ اور کیونکہ جنت میں ہر جنتی شخص کی عمر 30 سال ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ دل میں خیال آیا بھائی یہاں تو نہیں ہوا تو اب آگے تو ہونا ہی ہے نا۔ تو دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ یہاں تو تیری محبت میں گزر گئی، لیکن تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو یا اللہ مجھے اتنا تو بتا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون میری شریک ہوگی جنت میں۔ تو آپ فرماتے پہلی رات دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی، فرماتے دوسری رات پھر کی، قبول نہیں ہوئی، تیسری رات جب کر کے سویا نا تو خواب میں کیا دیکھا؟ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور خواب میں کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، وقت تہجد تھا، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر پڑھی، سواری لے کے بصرہ چلے گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، لوگوں نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں یار یہ تو بتاؤ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ رہتی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور رہتی تو ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں۔ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے حضور آپ اس سے ملنے آئے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں، اس سے کوئی مل نہیں سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور حضرت یہ بھی کمال ہی رنگ ہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تو حضور اگر کوئی رو رہا ہے نا وہ اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو وہ اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو، وہ دیوانی ہے، آپ نے اسے مل کے کیا کرنا ہے؟ اور حضور اس کی دیوانگی یہاں تک بڑی ہوئی ہے کہ اجرت پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، اور ایسی دیوانی ہے بس جتنی ضرورت ہو نا اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد لوٹ آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ جنگل میں کس سائڈ پہ گئی ہے؟ عرض کی حضور نہ جاؤ، بڑا خوفناک جنگل جی، وحشی درندے بڑے جے، حشرات الارض بڑے نے، نہ جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ سمت بتائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں چلا گیا۔ آپ فرماتے واقعی بڑا خوفناک جنگل، بھرا پڑا شیروں سے، وحشی درندوں سے۔ کہتے میں نے حیران ہو کہ خود سے سوال کیا، اوے عبداللہ بڑی بات ہے، وہ اس جنگل میں جہاں پیر اٹھاؤ تو آگے شیر کھڑا ہے، وہ کیسے بکریاں چرا رہی ہے؟ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ بتائی گئی تھی نا میں وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ آئی تو بکریاں چرانی تھی، لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو اس جنگل میں لوگوں سے چھپ کے مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ اور دوسرا حیران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ آپ فرماتے وہ تو نوافل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھا؟ آپ فرماتے دیکھا تو شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ آپ فرماتے بکریاں چر رہی ہیں، شیر ارد گرد پہرا دے رہے ہیں، اگر کوئی بکری باہر بھاگتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے میں حیران اور پریشان کھڑا ہوں، بھائی ہو کیا رہا ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، مجھے نہیں پتا چلا۔ اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں،
اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا. میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں, تو تجھے میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے حضرت میمونہ نے جواب دیا ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا, اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. یہ حضرت ہمارے اسلاف ہیں. امین اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کہتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ یہ شیر بکریاں کیوں چرا رہے ہیں, ان کو کھا کیوں نہیں رہے, یہ کیسے دوستی ہو گئی, یہ یاری کیسے لگ گئی, یہ صلح کیسے ہو گئی آپس میں. آپ فرماتے یہی سوال میں نے حضرت میمونہ سے بھی کیا. میں نے کہا میمونہ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی, کب سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی, یہ کب سے یارانہ لگ گیا؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ, اور جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگائی ہے نا اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی ہے. یاری لالو جی, یاری لالو لگا کے تو دیکھو یار, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا. وہ جو میرے ادھر بزرگ تھے, میں وہ لاہور سے نہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے, تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا, تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا کے پہلے, تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی جے کام کریے تو ساڈا کر دیو گے. میں جناب آپ ایک کہن دیو 1000 کہو میں 1000 کر دیں گا. فرمانے لگے بھائی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا, تو تم ذرا لاہور جاتے رہتے ہو. تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار, ٹھیک ہے, تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں, تو سردی بڑی ہے تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی, تو یہ 1000 رکھو اور یہ کمبل خرید کے نا یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو تحفہ دینا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی, نہیں, ان کا نام محمد تھا, سید بزرگ تھے وہ. لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے. بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نا چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. تو جو تو نکل سکتا تھا نا وہ تو نکل گیا, تو جسے نہیں نہ نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا. اس قدر فنا تھا, اس قدر حضرت فنا تھی, ہمارا نام لے ہی کوئی نہ, نام ہی بدل دیے ان لوگوں نے حضرت اپنے. ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نہیں, نام ان کا کچھ اور تھا. تو کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا تو میں نے عرض کی حضور کام ہو جائے گا. خیر ہم لاہور آ گئے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی 1000 میں نہیں آتا کمبل کوئی بھی, ٹھیک ہے جی. تو لاہور میں ذرا ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا, کہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی جو ہے نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہیں. تو ہم پھر چلے گئے, ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل 800 میں لے لیا, 200 میں نے بچا لیے کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے 200 دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے. اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے نا, بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے لینا ہے, پتہ نہیں نجاست غلیظ ہے خفیف ہے کیا ہے. ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی, 3 پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا. ذرا سردی تھی, سوکھتے تھوڑا ٹائم لگ گیا, تو بس سوکھ گیا. تو ہم لے کے نا اس کو مزار شریف پہ چلے گئے. جب وہ مزار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنی کہ اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا, صرف ایک ہی بندہ تھا, لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا. اس کی خاموشی میں بھی بڑا روب تھا. تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں, لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں. لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھائی یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, چلو کسی سے پوچھتے. بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں. خیر جب کافی وقت گزر گیا نا, مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا, ہم نے مدرسے پہنچنا تھا. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے. میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کے کندھوں پہ ڈالا. تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں. او بھائی تو کون ہے, یہ کیوں میرے کندھوں پہ تو کمبل دے رہا ہے, نہیں بولے. پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا, وہ پھر بھی نہیں بولے ہے کہ تو کون ہے, کیوں کمبل دے رہا ہے مجھ پہ. لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگا نا تو پھر بابا حرکت میں آیا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا, اور میں نے مڑ کے نا ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. اوئے ہوئے حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. میرا پہلا چٹکا تھا کہ میں نے 11 KV کو ہاتھ ڈالا, اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی.
سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا. میں گھبرا گیا, یار یہ بابا کیا چیز ہے. وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں, لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں خریدا گیا ہے. اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گیا جو اس کی جیب میں ہے. تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا. کر کے تو دیکھو یار, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو صحیح یار, تو کھڑا ہی نہیں ہوتا. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں, اور یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت کا انڈیا پانی پت میں حضرت کا مزار ہے, بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں. وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا, اور دریا نے نا وہ حضرت کے گاؤں کا رخ کر لیا, شاہ صاحب کے گاؤں کا. اب حضرت سب کو پتہ ہے پانی پہ کس کا زور ہے بھائی, پانی کو کون کہے کہ نہ اس طرف آ. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. آگے عرض کی تھی حضورو پانی جڑا نا وہ پنڈ نو ٹر پہ ہے, ابھی تو بند نے پانی کو روکے ہوئے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بند ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں بہہ جائے گا. اب دعا فرمائیں کہ اللہ پانی کا رخ موڑ دے. اب موجی بابے ہیں حضرت, یہ بھی شاہ نے فرمایا سارے کئیاں چکو تو میرے نال دریا چلو. وہ سب آ گئے. سب سے پہلے حضرت بند پہ چڑھے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا, اور لوگوں کو کہتے ہیں توڑو تسی. اب فقیر کی بات کسے سمجھ آئے حضرت. لوگوں نے کہا بھائی یہ بند ہی تو ہے جس نے بچایا ہوا ہے شہر کو, اگر بند ٹوٹ گیا تو گیا سارے کا سارا شہر ہی. وہ کسی نے بند نہیں توڑا بلکہ قبلہ شاہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے نا چلے گئے, اور جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا, لیکن پانی نہیں آیا. شاہ اور کلے مونڈے دے کئی راکے پہ آن. اس وقت تو قبلہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی, سارے گئے. تو جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا ہے, دریا نے اپنا رخ ہی بدل لیا. بڑے حیران ہوئے, سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے, پہلے اپنے قصور کی معافی چاہی, شاہ صاحب نے معاف کر دیا. عرض کر دیں حضور یہ راز بھی تو بتائیں نا, پانی 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا. آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز کو راز ہی رہنے دو. نہیں عرض کی حضور بتائیں. تو آپ نے فرمایا وہ جدوں میں پہلا ٹک لایا نا بن نوں, پہلی کئی ماری تو پھر تانوں ہی کیا مارو, تو تھی تو ماری کوئی نہیں, تھی تو ٹر گئے. تو میں ماردا رہا تو نال عرض کردا رہا یا اللہ اے پانی جے ساڈے پنڈ نوں ٹریا ہے نا تے تیری مرضی نہ ٹریا ہے, آپ ہی تو نہیں پانی آ سکتا ہے, تیری مرضی نہ ٹریا ہے. تو پھر تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے, تو میں تے تیرا بندہ ہوں نا, تو میں تیری رضا تے راضی ہوں, میں رل کے ڈوباں گا تیرے نال. میں نے بند توڑنا شروع کر دیا. کہتے بس تھوڑی دیر بعد یہ آواز آئی غیب سے, او بندے او تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر اسی وہ کر دنے ہیں جو ہن تو چاہنا ہے. آؤ تو صحیح یار, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ راز سمجھو حضرت, اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت. راز سمجھو, یہ راز ہے کیا حضرت, راز ہے کیا. جو سمجھ گیا پھر کمال ہی کمال ہے حضرت. کہ اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا حضرت, بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے حضرت. بس اتنا بس یاد رکھنا, وقت اچھا گزر جائے گا حضرت. جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب ہوگا حضرت. اور یہ تاریخ نے تو بڑا کچھ لکھا نا حضرت, ہم نے تو تاریخ ہی چھوڑ دی. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندو, اور تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے, تم سے تو 1 صدی بھی ختم نہیں ہونی. ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں حضرت. حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سلسلہ علیہ قادریہ شریف حضرت, آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. لیکن حضرت کی جو ابتدا ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کچھ سود کا معاملہ تھا, پھر اللہ نے رحمت فرمائی, آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ جو ہے نا بیعت کی, توبہ کی, اور پھر توبہ بھی پکی کی حضرت. تو جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی, اور تسبیح عنایت فرمانے کے بعد حضرت نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ, ٹھیک, اور فرمایا حبیب پکار اللہ کو. وہی انسان ہے نا, دل میں 100 خیال آتے ہیں. دل میں خیال آیا, حضرت فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, کہاں سے گزارا ہوگا. تو آپ نے یہ سوال مرشد کی بارگاہ میں بھی پیش کیا. عرض کی حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. حضور بیوی ہے, بچے ہیں, اپنا وجود ہے, کہاں سے پالوں گا.
آپ نے فرمایا حبیب تو خود پیدا ہوا ہے؟ عرض کی نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنے بچوں کا پیدا کرنے والا تو ہے؟ نہیں حضور. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے. ہاں تو بیٹھ تو صحیح، پھر دیکھ تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. حضرت آپ فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ترک کیا اور بیٹھ گیا، پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا. پھر میں اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے ہیں دن گزرتے رہے، کو 5-6 دن گزرے. سوکھا کام تو نہیں حضرت. والا حضرت نے تو پہلے ہی فرمایا تھا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکیاں کس سے کھائی جاتی ہیں؟ سوکھا کام ہے. لیکن حضرت نے تو صبر شکر کر لیا نا، لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجن تلخ تھیں، ان سے نہیں ہوا. آ کے نا آپ کو بڑے غصے میں کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہم سے نہیں مانگی اور سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. حضرت دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی کوئی بھی. آپ فرماتے میں نے لوٹا مصلا قرآن پاک تسبیح لی اور میں جنگل چلا گیا. صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. فرماتے سارا دن بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ کی. جب رات پڑی نا تو گھر آ گیا. آپ فرماتے بیوی پہلے منتظر تھی. کہتے جیسے گھر آیا بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا کی. تو بیوی کہتی پھر اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی اچھا چلو اچھا بہتر ہو جائے گا، اب کل مانگیے گا، 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے. آپ فرماتے دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ. رات پڑی تو گھر آ گیا. آپ فرماتے جب گھر آئے تو بیوی پہلے تیار کھڑی تھی. آتے پھر وہی سوال کیا حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی ہے. تو پھر کہتی ہے اگر کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ تو حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے نا اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. حضرت کریم ہے کہ نہیں؟ اب بھائی جی کریم ہی تو ٹرن پھرن دے دیں نا. ہاں حضرت یہ نہ سمجھنا کہ تھی پلوان ہو، تسی پلوان نہیں، وہ کریم ہے. ہاں کبھی کوئی اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں. کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ کریم ہے. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ کریم ہے حضرت، اس لیے تو چل پھر رہے ہیں حضرت. آپ فرماتے ہیں جب دوسرے دن بھی ٹالا نا تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ گئی اور غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا. اگر تو دے نا دے مزدوری وہ تو پھر کام شروع کریے گا، اگر نہ دے تو اس کا کام نہ کرنا، پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا سیدھا حضرت، کیونکہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا، اسا نہیں یار وٹانا. ہاں ہم نے نہیں، ہم تو جان دے دیں گے، ہم نے نہیں یار کا در چھوڑنا کوئی. آپ فرماتے یا تیر لگا، ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا. اس نے کیا دیا ہے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا وہ رب ہے، اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ خیر آپ فرماتے تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کی. کہتے جب رات پڑی نا تو بڑا پریشان. وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے میں نے کہا گھر جاتے ہی نہیں، باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں. جب آدھی رات ہو جائے گی نا سو جائے گی تو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا. آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نا پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے جب آدھی رات گزری نا تو میں گھر گیا، لیکن جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں گھر کا سارا منظر بدلا ہے. وقت آدھی رات کا ہے لیکن کیا گھر میں لیکن حضرت جی میں اب اس پہ کیا لفظ بولوں. میرے بچے نے کبھی میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہی نہیں. اس نے جب بھی دیکھا میرے ہاتھ میں انہیں کیا پتہ نہیں کی کو اعلیٰ قسم دی شے وے، نہ امی چھڑ دی تو نہ ہی ابو چھڑ دا ہے. پھر انہوں نے بھی پڑھ لیا. اور آج لوگ ہم سے دم کروانے آتے ہیں، حضرت جی دم کرو موبائل نہیں چھڑ. میں کی دم کر، یہ ہمارا کچھ، میں نے اس کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہی نہیں کبھی. اس نے میرے ہاتھ میں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے سسکیاں، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کا نم ہونا، یہ منظر میرے بیٹے کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا کہ بحیثیت باپ میں قرآن سے اتنا پیار کرتا کہ دیکھ دیکھ کے میرے بچے کو بھی قرآن سے عشق ہو جاتا. یار کیا کوئی چیز ہے، میرے ابو چھوڑتے ہی نہیں. اور دیکھتا کیا ہوں جب میرے ابو قرآن کھولتے ہیں میرے ابو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. میرے بیٹے نے کبھی مجھے مصلی پہ دیکھا ہی نہیں ہے.
یہ حضرت جی ان کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے حضرت۔ اقبال نے کہا نہیں تھا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندانے مکتب سے، سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، سکھائے کچھ نہیں ان کو۔ جویں دے آپی دنیا دار انہاں نوں اونج دے بنان دے دے انہاں دے اندر بھی حضرت دو ہی شیواں ٹھوکیاں نے، نوکری تے چھوکری۔ صحیح بات ہے، دو ہی، کوئی مقصد، کوئی دین، کوئی مودت اہل بیت، کوئی صحابہ علیہم رضوان سے وفا، جویں دے آپی دنیا دار انہاں نوں بھی بنان دے دے۔ لیکن کیا ہے یہ دیکھو جی کیسے کیسے کام ہوا۔ بابا صاحب کی والدہ فرید نماز پڑھنی ہے، فرید بچے تھے، اماں کیا ملے گا نماز؟ کہا فرید جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا تو ایک شکر کی پڑیاں ملے گی، اس وقت کی چاکلیٹ، اس وقت کی چاکلیٹ۔ آپ کو یاد ہے نا یہ اب کینڈیز یا چاکلیٹیں عام ہوئی ہیں، بچپن میں حضرت تو ڈبے جو چینی کاٹ کے کھانی ہے بڑی، یہ تو اب یہ چاکلیٹس وغیرہ عام، اس وقت کی چاکلیٹ حضرت جی۔ ہونا کیا جب اماں جی نے مصلی بچھانا نماز کے لیے ساتھ ہی پڑیا بھی رکھ دیں، بابا صاحب نے جب نماز پڑھ کے مصلی اٹھانا شکر کی پڑیا۔ دیکھا جی ایک دن والدہ صاحبہ کہیں تشریف لے گئی اور کچھ معاملات اس طرح کے بنے کہ وہ واپس تشریف نہیں لا سکے، نماز کا وقت آ گیا، پکا پتہ تھا فرید مصلی بچھائے گا، لیکن ہونا کیا ہے جب اس نے مصلی اٹھانا ہے تو نیچے سے شکر کی پڑیاں نہیں نکلنی، تو کہیں یہ نہ ہو میرے فرید کا اعتقاد ٹوٹ جائے۔ وہ ادھر بابا فرید مصلی پہ اتھے ماں نے بھی مصلی پا لیا، عرض کرتی ہیں رب کریم میں نے ایک طریقے سے فرید کو تیری طرف راغب کیا، جب میں نے اس کو نماز کے لیے کہا تو مجھے پوچھا کہ کیا ملے گا نماز پڑھ کے، جی تو میں نے کہا جب تو مصلی اٹھائے گا تو شکر کی پڑیاں ملے گی۔ تو پہلے تو پڑیاں میں رکھتی رہی، لیکن آج میں وہاں موجود نہیں، آج جب فرید مصلی اٹھائے گا تو نیچے سے پڑیاں نہیں نکلے گی، کہیں میرے فرید کا اعتقاد نہ ٹوٹ جائے۔ اے رب کریم آج اپنی بندی کی عزت رکھ لینا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب بابا صاحب نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیاں موجود تھی۔ اللہ اس طرح ہوا ہے، لیکن آج کچھ نہیں ہے۔ کوئی اب باپ گھر آ کے نہیں پوچھتا نماز پڑھی نہیں پڑھی، باپ خود بے نماز ہے، اس نے کیا پوچھنا ہے بچوں کو۔ اب نہیں باپ پوچھتا کہ اس نے قرآن کھولا نہیں کھولا، باپ خود ہی نہیں کھولتا۔ اس لیے بھائی جتنے بیٹھے ہو خدا دا واسطہ جی آؤ اس پاس، وہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اس کے دو، اس کو یہ اس کی، باقی تیرے۔ رات آئی تو کیا کیا وجعلنا نومکم سباتا، رات سونے کے لیے بنائی ہے، سو۔ وجعلنا النہار معاشا، دن آیا تو کام نے، دن کام کے لیے بنایا، کر کام، لیکن 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ کے۔ جب تجھے بلائیں، جب تجھے ہمارے گھر سے یہ آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس جیسے یہ آواز آئے چھوڑ دینا سارا کچھ اور تیاری کرنا ہمارے گھر آنے، جیسے ہی آواز آئے۔ لیکن حضرت یہ آواز آ کے آ گئی، حضرت مسجدیں خالی، وہی 5 6 7 10 12 13 14 نماز، پورے دا پورا پنڈ بے نماز حضرت، بغیر کسی وجہ۔ تو بھائی تم وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ یا آج میں سیالکوٹ ہوں، کل میں نے جھنگ جانا ہے، اتھے جا کے معاف نہیں۔ 290 کلومیٹر ہے سیالکوٹ سے جھنگ، لیکن نماز اتھے بھی جا کے، یہ انگلینڈ گیا حضرت 5 6 ہزار کلومیٹر ہے، اتھے ہی معاف کوئی نہیں، ساریاں پڑھیاں نہیں۔ تو کار بیٹھا ہی نہیں پڑھن دے، جنگ میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا تیمم کر کے پڑھنا ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھنی، جو اتنی ضروری ہے تو بغیر وجہ کے نہیں پڑھ رہا، کوئی وجہ بھی کوئی نہیں جی۔ اس لیے بھائی پھر انشاءاللہ اللہ کوئی موقع لائے، اس لیے جتنے پتر بچے بیٹھے ہو نماز پڑھو بیٹا، بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ 10 میرا 1 گھنٹہ 20 منٹ کیوں نہیں دیتے میں نے؟ اللہ کتابوں میں کچھ ایسا نہیں لکھا، میں بات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے 10۔ چلے میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں، مجھے پتا ہے ادھر بھی جو جواب نہیں۔ کوئی اگر حضرت اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی ایک بندہ حضرت اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہے جس کو کہیں سے کوئی دعوت نامہ آیا ہو، کوئی شادی کارڈ، کوئی منگنی، کوئی ولیمہ، کوئی عقیقہ، کوئی دہاڑے، کوئی سگن، کوئی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، ناراضگی بھی کوئی نہیں تھی، پھر بھی نہیں گئے، کوئی ہے بندہ تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت تو کرواؤ۔ ان پاکستان پھر لتھا جے میں منوں نہیں جے لبا کو، بلکہ یہاں تک ہم کرتے ہیں اگر مطلب 2 ویا کٹھے آ جان نا تو کی کریں گے، ونڈ پاواں گے، اوہ تسی ادھر جاؤ
ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾ करते नहीं। अगर कोई इस तरह की हालत बन जाए कि नहीं एक बंदा लाजम भेजेंगे, क्या कह के ओए कार्ड आया है कार्ड, मैं कहता हूँ बंदे तेरा ईमान इतना कमजोर हो गया, और तुझे जो बंदा कार्ड भेजे, तुझे जो बंदा पैगाम भेजे अपने घर आने का, वो तो तुझे याद है, लेकिन जो अल्लाह के घर से रोज तुझे 5 बार पैगाम आ रहा है वो नहीं तुझे याद। कोई वजह तो बताओ भाई। कोई बंदा उठो हजरत जो किसी दावतनामे पे नाराजगी कोई नहीं, बीमार नहीं हुआ, इशू कोई नहीं बना, भाई फैसलाबाद जाना पड़े फैसलाबाद जाएंगे, कैरी डब्बा रेंट पे करवाएंगे, एपीवी रेंट पे करवाएंगे, विद फैमिली जाएंगे, इथे कोई कैरी डब्बा नहीं, कोई एपीवी नहीं हजरत, तेरे मोहल्ले में घर है अल्लाह का, फिर रोते क्यों हो? अभी तो पुत्र जितने नौजवान, खुदा की कसम है ये सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत मुबारक का फैज़ है, साड़ियां बूथियां नहीं बिगड़ियां, ये सही कह रहा हूं आप, ये सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के नामे मुबारक की बरकत है, हम पे पत्थर नहीं बरसे, जमीन में नहीं धनसाए गए। उलमा बैठे हैं, खोलो कुरान पाक, और वो कौन सा गुनाह रह गया जो हमने नहीं किया? ऐसे ऐसे घिनौने गुनाह भी फोन में हम तक आते हैं, मुझे बताते शर्म आए हजरत, डर जाते हैं जिंदा किस तरह हम सारे। फिर वही कुरान की आया मुबारक याद आ जाती, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीह। तो तू कौन है इतना, तुझे अल्लाह बुलाए तू आए ना, तुझे आके एक स्पाटा कह जाए कि तुझे आज मोहतरे थाने में एसएचओ ने बुलाया, मैं देखता हूं तू पहुंचता कि नहीं, तू अल्लाह को एसएचओ जैसा भी नहीं समझता। लेकिन क्या है पुत्र, सड़ियां रस्सियां दराज कर छड़ियां ने उन्हें, ठीक है बंदिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आना ते साडे कोल ही है ना, फिर गल करेंगे, तू पूछेंगे 10 बंदे 24 घंटे दिए, 22 घंटे 40 मिनट तेरे थे, 1 घंटा 20 मिनट तुझे कहा था तूने हमें देने हैं, क्यों नहीं दिए? वाली बात ही तो जरूर होनी, बाकी बातें तो बाद में आएंगी। कुछ दिन पहले हजरत एक निकाह पढ़ा है, मैं हम कितने बड़े फ्रॉडी हैं हजरत, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी माफ नहीं करते। जहां हजरत जी हमने कोई ड्रामेबाजी करनी हो, वहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ले आएंगे हजरत। उस दिन एक शादी थी हजरत, काफी ज्यादा लेट, छड़नी ना हजरत जी, लड़के के दोस्त आपे से बाहर हुए हैं, कह के आगे बारात लेट बारिश की वजह से, खैर कर के बारात अंदर गई। अब मैं हजरत जी पहले आया, फिर बहरहाल क्या कहना, कैमरा लगा, खैर हजरत जी निकाह वो लिख रहे थे, अब आ गई बारी हक महर की, तो वो जी कितना हक महर लिखा जी, सबने मेरी तरफ देखा लेकिन मैं चुप कर, वो फिर जी वो कितना जी हक महर, फिर एक हजरत सा, नहीं भाई जिन्ना शरी ये लिख लो, खुदा की कसम गुस्सा तो मुझे इतना ज्यादा आया, लेकिन बेटी का मामला था, मैं चुप रहा। दिल मेरा किया मैं उसको पूछूं, जड़ा बाहर खंजीर रवाजियां तो नचन डे हो, ये किसकी शरीयत थी भाई? सिर्फ हक महर देते हुए मौत पड़ रही है, इसलिए अब शरीयत उठा के ले आए। उसका मतलब ये था कि भाई बोला भी एक बंदा, भाई नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक भी है, वो औरत अच्छी है जिसका हक महर थोड़ा होगा। मुझे फिर इंतहा का गुस्सा आया, लेकिन मैं माहौल को देखते हुए चुप कर गया। ओ भाई अब हक महर देने की बात, तुम्हारा मतलब है कि 5000 से ज्यादा हक महर ना हो। अब शरीयत याद आ गई, बाहर जब नाच रहे थे तब नहीं थी किसी को शरीयत याद, तब मर गए थे सारे सब, तब नहीं पता कि शरीयत क्या कह रही है इस हवाले में। जब नौजवान लड़कियों ने खड़े होकर हजरत जी ना महरमों पे फूल फेंके, तब नहीं थी किसी को शरीयत याद, अब हक महर देना पड़ रहा है तो शरीयत याद आ गई। अल्लाह की कसम इतने बड़े फ्रॉडी हैं हम लोग। हजरत जी बताओ भाई, है नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में नाचना, है नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में कि जवान लड़कियां हजरत जी ना महरमों पे फूल फेंके? किसी को शरीयत याद, लेकिन जदू अपना काम सी ज्यादा हक महर ना देना पड़े। जो मौलवी साहब जो शरीय लिख लो, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अगर तू बात शरी की करता है, फिर उस दौर में दिरहम और दिनार चलते थे, और अगर आज मैं दिरहम और दिनार को इस करेंसी में कन्वर्ट करूं लाखों हक महर बनता है। हम इस तरह के लोग हैं जी, जहां अपनी मर्जी हो, जहां हमने खुद कुछ करना हो तो फिर क्या जो शरी है कर लो। ओ भाई मुझे ये तो बताओ हमारी शादी में शरी है क्या? और जो हमारी शादी में शरी है कुफत होती है हजरत जी। उधर निकाह हो रहा है, निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है, औरतों की जुबानें नहीं हजरत जी कंट्रोल में आ रही। कोई जो शरी है उसको हम समझते कुछ नहीं, अल्लाह ना तो ये चाहिए ना आवाज आ रही है नहीं आ रही, भाई निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है, ये असल निकाह है भाई। जो निकाह की जान है वो तो हजरत जी खुतबा है ना, वो तो इजाबो कबूल है ना, वो तो गवाह है। जो निकाह की जरूर वो क्या है, वो गवाह है और वो इजाबो कबूल है, आगे खुतबा वो सुन्नत है। जो असल निकाह है तब किसी की तवज्जो नहीं है। हालांकि कई बार का भाई खुतबा निकाह पढ़ा जाएगा, आवाज आ रही है नहीं आ रही, अदमन चुप कर जाओ यार। जो है
باقی مجھے بتاؤ کیا ہے ہماری شادیوں میں شریعت؟ یہ کون سا کام ہم لوگ شریک کر رہے ہیں؟ اول سے لے کر آخر تک حضرت جی سب ہمارا انڈیا والا ویاہ ہے حضرت جی، نکاح کدھر سے ہے؟ اس لیے حضرت جی خدا دا واسطہ ہے جدو حق مہر دین واری تانوں یاد آ جاندہ نا جی شری لکھ لو تو خدا کا واسطہ پوری شادی شری کرو، پوری شادی شری کرو حضرت۔ جب اس بچی کو حق مہر دیتے ہوئے آپ کو یاد آ جاتا نا جو شری یہ لکھ لو تو پھر سارا نکاح شری کرو یار۔ صرف حق مہر والی نہ تانوں یاد آئے کہ شری لکھ لو، ساری شادی شری کرو، شری کرو۔ اور جو شری ہے وہ کیا ہے؟ گواہ، حجاب، قبول، خطبہ نکاح اور شعارے، منہ میٹھا کرو، بس ختم، فنش۔ اور پھر ولیمہ، بس ختم سارے۔ یہ ہے اسلامی شادی۔ یہ تیل، یہ مہندی، یہ ماویوں، یہ نخرے، یہ ٹھکرے، یہ پھکرے، یہ مکھرے، انڈیا۔ جو مدینے والا نکاح ہے جی، وہ جو حضرت علی پاک اور سیدہ کائنات والا بیاہ ہے، وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ام عائشہ والا نکاح ہے جی، وہ جو حضرت عثمان غنی اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ والا جو نکاح ہے، ایجاب و قبول، گواہ، خطبہ، چھوارے، منہ میٹھا، ولیمہ، باقی سب انڈیا ہے۔ رستہ روکنا ہے، دودھ پیانا ہے، گوڈے بہنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مکلاوے تے سوٹ دیو، منگنی کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آج وہ سادگی پہ وہ اسپیشل حضرت نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ ماڑا کبھی یہ نہیں کر سکے، وہ مجبور ہے بیچارہ۔ تگڑے شروع کرو جنہوں رب نے دیتا ہے، شروع کرو حضرت تگڑے، سادگی دے۔ بڑی باتیں ہوں گی، ذرا نہ ٹینشن لیں، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا کہ میں ان کے طریقے پہ چلاؤں، مجھے باتیں ہو رہی ہیں۔ شکر ہے حضرت، میں کوئی ایسا کام کرتا نہیں پکڑا گیا کہ مجھے باتیں ہوں، میں ان کے طریقے پہ چلاؤں، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ ولیمے تے بلاؤ سارے، بھائی ساڈے لو ہرن دا گوشت پکا، سانوں کی لگے پکا، ولیمہ گھر وڈا، لیکن خدا دا واسطہ وہ تینوں تی دین دے دینے ہے ہی بڑی۔ ویسے حضرت جی سارے باپ بیٹھے ہو، صرف ایک ربی نظام بن گیا ہے، سچ بولیو دل کردہ کسی نہ تی ٹورن تے، سارے تیاں والے بیٹھے دل کردہ ٹورن تے۔ چند ماہ پہلے حضرت اسی انہوں نے جاندہ ہی نہیں سائے، دیکھیا نہیں، پتہ نہیں ہے میری تی نال کی کرن گے، یہ ربی نظام ہے نا، آرڈر آ گیا۔ یہ سچ بولیو دل کردہ کسی نہ ٹورن تے، وہ چلیا، وہ تینوں تی دین دے آدھا تھوڑی گل ہے، وہ تینوں تی دین دے آدھا تھوڑی قدر کر، وہ دیکھ وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تیرے لیے مینج کر، بیوی اور